رات کے اندھیرے میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو جنگل کے اندر ایک ایسی آواز گونجتی ہے جو ہزاروں سال سے انسان کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک جانور ہے، لیکن سائنسدان آج بھی حیران ہے، آخر ایک بھیڑیا اتنا ذہین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میلوں دور سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے، اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے اور اپنی جن کے لیے جان دے سکتا ہے۔ اصل خوفناک حقیقت یہ ہے کہ اگر بھیڑیے زمین سے ختم ہو جائیں تو پورا جنگل مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں جنگل کے بادشاہ کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر بھیڑیے واقعی کتنے خطرناک ہیں اور کیوں ہزاروں سال بعد ان کی آواز انسان کے دل میں خوف پیدا کر دیتی ہے؟ آج ہم بتائیں گے بھیڑیے کے وہ حیران کن راز جنہیں سن کر آج جنگل کو پہلے جیسا کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اکیلا بھیڑیا خطرناک ہوتا ہے، لیکن ایک پورا جھنڈ اور قدرت کی خوفناک ترین طاقتوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ بھیڑیے خاندانوں کی صورت میں رہتے ہیں جنہیں جھنڈ کہا جاتا ہے۔ ہر بھیڑیے کا اپنا کردار ہوتا ہے، کوئی شکار کی قیادت کرتا ہے، کوئی بچوں کی حفاظت کرتا ہے، کوئی خطرے پر نظر رکھتا ہے، اور جب یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایسے شکار کرنے والی قوت بن جاتے ہیں جن کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ سائنسدان کے مطابق بھیڑیے حیران کن منصوبہ بندی کے ساتھ شکار کرتے ہیں، بالکل جھنڈ کے باہر سپاہیوں کی طرح۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے، بھیڑیے صرف خونخوار شکار نہیں، وہ جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ اپنے مرنے والے ساتھیوں کا غم بناتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور زخمی بھیڑیوں کو تسلی بھی دیتے ہیں۔ ان کی وفاداری انسانوں سے بھی زیادہ محفوظ دکھائی دیتی ہے۔ ذرا سوچیے، آپ ایک تاریک جنگل میں جا رہے ہیں اور اچانک درختوں کے درمیان دو چمکتی آنکھیں نمودار ہوں۔ بھیڑیوں کی آنکھوں کے پیچھے ایک خاص تہ موجود ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے یہ انہیں رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت دیتی ہے۔ جہاں انسان اندھیرے میں بے بس ہو جاتا ہے، وہیں بھیڑیے مزید خطرناک بن جاتے ہیں، اور اس کی سماعت میلوں دور کی آواز بھی بن سکتا ہے۔ ٹہنی کی ٹوٹنے کی آواز، دوڑتے ہوئے شکار کی آواز، یا دور سے آنے والا خطرہ۔ لیکن سائنسدان اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے بھیڑیے کی آوازوں کا مطالعہ کیا، کیونکہ بھیڑیے صرف چیختے نہیں بلکہ مختلف جھنڈوں کی اپنی الگ آوازیں اور انداز ہوتے ہیں، گویا ان کی اپنی زبان ہو۔ اور یہی سوال پیدا ہوتا ہے، آخر بھیڑیے کتنے ذہین ہیں؟ بھیڑیے کے جسم کا ہر حصہ شکار و بقا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے جبڑے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ہڈیوں کو چکنا چور کر سکتا ہے۔ اس کے منہ میں 42 تیز دانت ہوتے ہیں، اور جب خوراک کم ہو تو ایک بھیڑیا ایک دن میں 50 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر سکتا ہے۔ بھیڑیوں کی برداشت ناقابل یقین ہوتی ہے۔ یہ چیتوں کی طرح صرف رفتار پر اختصار نہیں کرتا، بلکہ اپنے شکار کو مسلسل تھکا دیتا ہے، خاموشی سے، صبر کے ساتھ، کبھی کبھی کئی گھنٹوں تک۔ اور سب سے خوفناک بات، یہ اکیلا شکار نہیں کرتا، پورا جھنڈ مل کر اسے جانوروں کو بے گرا دیتا ہے جو ان سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں، جیسے بائسن، موس اور دیویکل ہرن۔ لیکن جنگل کی زندگی بے رحم ہوتی ہے، کیونکہ ہر شکار کامیاب نہیں ہوتا اور بھوک ہمیشہ قریبی رہتی ہے۔ بھیڑیوں کے بارے میں کئی ایسے راز موجود ہیں جو ناقابل یقین محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً بھیڑیوں کے بچے آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن چند ہفتے بعد ان کی آنکھوں کا رنگ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ بھیڑیے اپنے جذبات ظاہر کرنے کے لیے چہرے کے تاثرات، دم کی حرکت، گھبراہٹ اور جسمانی انداز استعمال کرتے ہیں، گویا ان کی اپنی جذباتی زبان ہو۔ لیکن قدرت کے سب سے عجیب دوستی بھیڑیے اور کوے کے درمیان دیکھی جاتی ہے۔ کوے اکثر بھیڑیے کے جھنڈ کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف خوراک چرانے آئے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ کوے بھیڑیوں کو خطرناک خطرے اور شکار کے بارے میں خبردار کرتے ہیں، اور بدلے میں وہ شکار کے بچے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ قدرت کے دو ذہین ترین جانور ایک عجیب اتحاد میں بدلے ہوئے۔ صدیوں تک بھیڑیوں کو خوف کی علامت سمجھا گیا، کہانیوں میں انہیں درندہ بنایا گیا، جنگل کا شیطان، اندھیرے کا قاتل، اور پھر انسانوں نے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ انہیں زہر دیا گیا، پھندوں میں پھنسایا گیا
बे रहमी से मारा गया। यहाँ तक कि कई इलाकों से भेड़िए मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। लेकिन इंसान एक खतरनाक गलती कर बैठा, क्योंकि जब भेड़िए गायब हुए तो पूरा कुदरती निज़ाम बिगड़ने लगा। हर नौ की तादाद बेकाबू हो गई, जंगलात तबाह होने लगे और नदियों के बहाव तक बदल गए। तब साइंसदानों को एहसास हुआ भेड़िए दुश्मन नहीं थे, बल्कि फितरत के मुहाफिज थे। हजारों साल तक भेड़ियों की आंखों में देखता रहा और इसे वहशत दिखाई देती रही, लेकिन शायद असल खौफ भेड़िए से नहीं था, बल्कि खुद इंसान के अंदर छुपे वहशीपन से था। क्योंकि भेड़िए वफादार भी है, मुहाफिज भी, ज़हीन भी और ज़रूरत पड़ने पर बेरहम भी, बल्कि इंसानों की तरह। और शायद इसलिए इनकी आवाज़ आज भी जंगलों में गूंजती है, एक याद दहानी के तौर पर कि फितरत अभी भी जिंदा है और कहीं ना कहीं बर्फीले जंगलों के अंदर भेड़िए आज दिख रहे हैं। तो दोस्तों, भेड़िया सिर्फ एक शिकारी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि आज़ादी क्या होती है। ये जंगल का वो जानवर है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। ये मर जाना पसंद करता है, लेकिन सर्कस में तमाशा बनना नहीं। तो दोस्तों, अगर भेड़िए ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जहां आम कहानियां ख़त्म होती हैं, वहीं से डैन टीवी का आगाज़ होता है। खुदा हाफिज़।